بارک اللہ فیک شیخ ابو مسعود حافظہ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے آج کا موضوع اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ موضوع بہت ہی اہم ہے، حالات سے مناسبت رکھنے والا موضوع ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے درس کو توجہ سے سنیں، زوم پہ ویڈیو آڈیو بند رکھیں۔ انشاءاللہ وقت رہا تو شیخ کی اجازت کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا۔ موضوع حیات ابراہیم علیہ السلام، دروس و عبر۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ موجود ہیں۔ شیخ ہمارے درمیان بلکہ دنیا بھر میں، بر صغیر اور عرب میں کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ معروف عالم دین ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اپنا موضوع حیات ابراہیم علیہ السلام، دروس و عبر، اس پر خطاب شروع کرے۔ فليتفضل مشکورا و ماجورا و جزاکم اللہ خیرا۔ فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ وقال فی مقام آخر ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کا تذکرہ ان دنوں میں خاص طور پر بڑے زور شور سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی حج کا موسم شروع ہو تو اللہ رب العزت کے اس برگزیدہ انسان کے بارے میں ہر طرف گفتگو شروع ہو جاتی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ اور جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا تذکرہ، اور خاص طور پر ایام حج، بلکہ ایام حج سے بہت پہلے، جیسے ابھی اشہر الحج شروع ہوئے ہیں، اشہر الحج اور اشہر الحرم، معروف ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، جیسا کہ سورہ توبہ میں موجود ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے، اور کب؟ جب سے اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے، تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور ان میں سے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے۔ آج کل وہ حرمت والے مہینے بھی شروع ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور 4تھے مہینے کے بارے میں فرمایا ورجب مدر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ رجب ہے جو جمادی ثانی یا جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو یہ حرمت والے 4 مہینے۔ اور اشہر الحج وہ شروع ہو گئے شوال کے ساتھ ہی، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے
حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ عید الفطر سے لے کر حج مکمل ہونے تک جو عرصہ ہے 2.5 مہینے کا تقریباً، یہ سارے کا سارا عرصہ جو ہے یہ اشہر حج ہے، حج کے مہینے۔ ان حج کے مہینوں میں مختصر طریقے سے، مفصل طریقوں سے، مختلف انداز سے اہل علم خاص طور پر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بارے میں، ان کی حیات کے بارے میں، اور ان کا طریقہ کار، طریقہ دعوت، اس کے بارے میں، اور پھر لگے ہاتھوں حج اور عمرہ کے بارے میں تفصیلات ذکر کرتے ہیں۔ اور آج ہم بھی تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور ساتھ ہی یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے کون کون سے اسباق موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ 3 شخص کل مسلمان تھے، باقی ساری قوم کافر تھی۔ 3 لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں ولادت پائی، اس گھر میں آپ کے والد آزر، جس کے بارے میں قرآن کریم نے خاص طور پر کہا ہے کہ وہ آزر تھا، اور آزر کا نام قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے والد کے طور پر ذکر کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات اٹھا دی، کہا کہ وہ آزر تھا، وہ تارخ تھا، جبکہ قرآن نے آزر کہا، بات ختم ہو گئی۔ اب تارخ کچھ بھی رکھیں، وہ لقب تو ہو سکتے ہیں لیکن نام نہیں ہو سکتا۔ نام جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے آزر۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل کی ولادت اس گھر میں فرمائی، اس گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں والد آزر نہ صرف بت پرست ہے بلکہ بت ساز بھی ہے، بتوں کی فیکٹری کا مالک ہے، بت بناتا ہے، بیچتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ماحول میں جو بچہ جنم لے گا وہ کیا بنے گا، لیکن جسے اللہ رب العزت اپنی نظر عنایت کے تحت تیار کرے، اس کے لیے ماحول کچھ نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے، ہر طرف شرک، ہر طرف خرافات، ہر طرف گناہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جن دنوں مکہ مکرمہ میں شروع، اس وقت کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو کہ مکہ میں نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص رعایت، خاص نگرانی میں کچھ اس انداز سے آپ کی پرورش فرمائی کہ آپ ان چیزوں سے ہمیشہ نفرت کرتے رہے۔ یہی معاملہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا بھی ہے کہ وہ پیدا تو بت پرستوں میں، اور یوں سمجھ لیں کہ بت ساز فیکٹری میں، ان کی ولادت بت ساز فیکٹری میں ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بت شکن بنایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو بت شکن بنایا، اور اللہ نے بچپن سے ہی ان کو رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی اللہ رب العزت نے ان کو رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی۔ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی رشد و ہدایت دے دی تھی۔ ان کی بچپن کی عمر جو ہے وہی ہدایت پر تھی، یہ نہیں کہ بڑے ہونے کے بعد ہدایت آئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، انہوں نے اپنے بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ آہستہ آہستہ دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور دعوت کا سلسلہ ہمیشہ اپنے گھر سے ہی ہوتا ہے۔ آدمی کہے کہ میں اٹھتے ہی دنیا کو سیدھا کر دوں گا، تو ایسے کیسے ہوگا؟ پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ
واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ تو پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سٹیپ بالکل اختیار کیے، اور سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ وہ چونکہ بت پرست تھے، ستارہ پرست تھے، اور والد بھی تھے، یہ بھی ساتھ ہے کہ والد بھی تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جو انداز اختیار کیا وہ انتہائی باادب، ایک مؤدب بیٹے اور ادب و احترام کرنے والے بیٹے کا انداز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے لے کر 48 تک یہ سلسلہ ہے، اور اس تھوڑی سی جگہ میں چند آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یا آبت کہہ کر ہی خطاب کیا ہے، یا آبت، ابا جان، یا آبت، اے میرے والد محترم۔ کہیں ایسا انداز نہیں اختیار کیا کہ جیسے کسی کو بھی دعوت دے رہے ہیں، بلکہ 5 مرتبہ کہا یا آبت، اے میرے والد محترم، اے ابا جان، اور ساتھ یہ فرمایا لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پورا ان کا کچا چٹا جو ہے بتوں کا کھول کے بتا دیا کہ یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کی تم عبادت کر کے ان سے کیا لوگے۔ اب والد کو پورے احترام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اور والد کا آگے سے انداز کیا ہے؟ والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے نفرت کرتا ہے، میرے معبودوں کو نہیں مانتا؟ اور آگے فرمایا لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہ آیا، میرے بتوں کو برا بلا کہنا نہ چھوڑا، تو کہا کہ میں تجھے رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ گویا کہ والد کو پورے احترام کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، لیکن والد آگے سے درست لہجہ، بڑا سخت لہجہ رکھے ہوئے ہے، اور یہاں تک کہا وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، کہ مجھے بالکل چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور دراز چلے جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مسلسل دعوت کے سلسلہ میں رابطہ میں رہے، اور بالآخر جب کہا کہ مجھے چھوڑو، نکل جاؤ یہاں سے، تو کہا سلام علیکہ سأستغفر لک ربی، اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، معافی طلب کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعتاً اپنے والد کے لیے مغفرت طلب کی، لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ میرا والد جو ہے یہ تو اللہ کا دشمن ہے، یہ تو کسی طرح اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے میں اللہ سے مغفرت طلب کروں، تو اس وقت چھوڑ دیا۔ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے لیے مغفرت طلب کی تو یہ اس وعدے کی بنا پر تھی، جو وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، طلب کروں گا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو فوری طور پر برات کا اعلان کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے ہی نیک اور بڑے ہی بردبار تھے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالآخر اپنے والد کو اس استغفار سے خالی کر دیا، اس معاملے کو ختم کر دیا۔ اپنے والد کے ساتھ دعوت کا یہ سلسلہ بڑے پیار سے انہوں نے قائم رکھا، لیکن جب معاملہ نہیں سلجھا تو اب ظاہر ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ہے۔ قوم کو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ ستارہ پرست ہے، بت بھی پوجتی ہے اور ستاروں کی پرستش بھی کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی
بت پرست قوم کے لیے پھر بڑا سائنٹیفک انداز اختیار فرمایا، اور وہ انداز جو ہے وہ ایک عملی طریقہ جو ہمارے آج کے دعات کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ اپنے وقت کے جتنے بھی سائنٹیفک انداز چیزیں موجود ہیں ان کو استعمال میں لا کر سامنے والوں کو سمجھائیں، قرآن و سنت کو موجودہ ماحول پر فٹ کر کے دکھائیں کہ یہ دیکھو یہ جو ہو رہا ہے قرآن یہ کر رہا ہے، قرآن کریم یہ بتا رہا ہے اور ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اختیار فرمایا اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جو اجرام فلکی ہیں ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خود تو بچپن سے ہی موحد ہیں، بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت دے رکھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، لیکن قوم کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا، اور وہ انداز کیا تھا؟ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات ہوئی ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، ستارے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، جب ستارہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میں تو ڈوبنے والوں کو نہیں مان سکتا، میں ڈوبنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اب یہ ستارے کا معاملہ ختم ہوا، ستاروں کو وہ پوجتے تھے، ستارے ڈوب جانے کو انہوں نے دلیل بنایا کہ یہ اس لائق نہیں ہے، جو ڈوب جائے ختم ہو جائے وہ اس لائق کہاں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب آگے باری اس سے بڑے چاند کی، وہ فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، کہنے لگے کہ یہ بھی ڈوب گیا ہے، اور اگر مجھے اللہ رب العزت ہدایت نہ دیتا، اللہ رب العزت میری رہنمائی نہ کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اب باری آ گئی سورج کی، ستارے سے چاند، چاند سے اب سورج، اور سورج کے بارے میں فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ چاند چھوٹا تھا، ڈوبا، انکار کر دیا، ستارے اس سے بھی چھوٹے تھے، ڈوب گئے، انکار کر دیا۔ اب یہ کہا کہ یہ سورج تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب یہ سورج بھی ڈوب گیا تو کہا اے قوم، تم جن جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں۔ برات کا کھلا کھلا اعلان کر دیا، اور یہ بات سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 تا 83 میں موجود ہے کہ انہوں نے کس انداز سے اپنی قوم کو سمجھایا اور ستارہ پرستی سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن قوم پرانے زمانے سے ان کا یہی رنگ آ رہا تھا، اسی طرح وہ چلتے آ رہے تھے۔ قوم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہی نہیں بلکہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے مناظرہ کیا، ان کو دعوت دی، اور ان کے معبودان باطلہ بالآخر ان کا کیا حشر کیا قرآن کریم نے وہ بھی بیان کیا ہے۔ پہلے ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ سمجھ جائیں، مان جائیں، لیکن جب ماننے کی نوبت نہیں آئی تو پھر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر 70 تک اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ بیان فرمایا ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم جب یہاں سے نکلو گے، سال میں ان کا ایک میلہ ہوتا تھا جس میں وہ بڑا زور شور کے ساتھ شرکت کیا کرتے تھے۔ اب میلے کا دن آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میلہ دیکھنے کے لیے تم یہاں سے نکلو گے نا تو پھر دیکھوں گا میں تمہارے ان خداؤں کا کیا حشر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں جب تم یہاں سے نکل جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کے ساتھ کیا کروں گا، لَأَكِيدَنَّ، میں ان کے ساتھ کوئی کاروائی کروں گا۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ،
فجعلہم، وہ کاروائی کیا تھی؟ فجعلہم جزادا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو، ان کے بتوں کا جو باڑا تھا، یہ کہنا چاہیے بتوں کا باڑا، یعنی جس میں چھوٹا بڑا مختلف سائزوں کے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ان سب بتوں کے باڑے میں چلے گئے۔ وہ سارے لوگ گئے ہوئے ہیں، یہ نظر بچا کے باڑے میں داخل ہو گئے۔ کلہاڑا کوئی ساتھ میں تھا، کلہاڑا لیا اور چھوٹے چھوٹے جتنے تھے توڑ پھوڑ کر دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کی گردن اور سر اڑا دیا، کچھ بھی کر دیا، اور بڑا جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کبیر اللہم، ان میں سے جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ شاید یہ تھوڑا ہوش سے کام لیں اور آ کے اس کی طرف رجوع کریں کہ بھائی یہ تو ہمارا بڑا تھا، اس سے کچھ پوچھ لیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب وہ تو یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بولتے نہیں، یہ سنتے نہیں۔ مشرک جو ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا، مشرک کا دماغ صحیح طور پر کام نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا مشرک کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے، معلوم ہے یہ بولتے نہیں، معلوم ہے یہ سنتے نہیں، معلوم ہے یہ حرکت تک نہیں کرتے، یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کھاتے نہیں، لیکن اس کے باوجود اس باڑے میں انہوں نے اپنے خداؤں کے سامنے رنگا رنگ کھانے رکھے ہوئے تھے، اور ان کی کھانے ان کے سامنے رکھ کے میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، میلہ منانے کے لیے چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کاروائی کر لی۔ اب آ کے کہتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کس نے کیا؟ جس نے یہ حال کیا ہے یہ تو کوئی بڑا ظالم ہے۔ اب آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو سنا ہے، وہ ان کا تذکرہ کیا کرتا ہے، وہ ان کا ذکر کرتا ہے، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف ایک شخصیت ہیں اور دوسری طرف پوری قوم ہے۔ بلایا، کہتے ہیں قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، ہمارے خداؤں کا حشر تم نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہا کہ یہ جو بڑا ہے، جس کے بعض تاریخی روایت میں لکھا ہے کہ کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، کہا کہ یہ جو ان کا بڑا ہے یہ توڑ پھوڑ ساری اس نے کی ہے، اور اس کے توڑ پھوڑ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میں تو تھا، میری تو یہ پوجا کرتے تھے، اب یہ چھوٹے چھوٹوں کو بھی پوجا شروع کر دی انہوں نے، اس نے اس غصے میں آ کے ان کا توڑ پھوڑ کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ سمجھتے ہیں یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیں کہ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ کھاتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے دیکھے جاتے ہی پہلے یہی کہا تھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے مٹھائیاں، برفیاں، یہ وہ پڑا ہے، طرح طرح کے رنگ رنگ کے کھانے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ اور معلوم تھا کہ یہ تو اس لائق ہے نہیں۔ قوم کو بھی بتا دیا کہ تمہارے یہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ کچھ کھائیں گے، کچھ پئیں گے۔ تو کہا کہ اگر یہ بولتے ہیں تو ان کو پوچھو کہ یہ حال کس نے کیا۔ اب سارے آپس میں کہتے ہیں کہ بہت غلط جا رہے ہیں ہم، یہ تو بولتے نہیں، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ اب سوائے اس کے اور کیا کر سکتے تھے؟ کہا کہ کوئی سلسلہ ابراہیم سے اب انتقام لینے کا سلسلہ کریں گے، اور وہ کیا رکھا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔
اب یہاں پھر میں وہ بات کہوں گا کہ مشرکوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، مشرکوں کی عقل کام نہیں کرتی۔ جس کی مدد تم کرو، جس کو بچانے کے لیے تم یہ ساری کاروائیاں شروع کرو، پھر کل کو اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی سے مانگنا شروع کر دو۔ کہہ رہے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتک، ابراہیم کو جلا دو، آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اب الاؤ، آگ کا بہت بڑا الاؤ اکٹھا کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھنے والے ہیں، خلیل ہیں، ان کو اذیت پہنچانے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سمجھا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ الاؤ، بہت بڑا آگ کا الاؤ اکٹھا کیا، آگ بھڑک اٹھی، اب قریب تو کوئی جا نہیں سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے۔ منجنیق تیار کی، منجنیق میں رکھ کر کچھ لوگوں نے مل کر زور سے پھینکا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر وسط میں جا گرے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالا، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، یعنی ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہو جا کہ سلامتی سے نکل جائے، بلکہ سلامتی والی ہو۔ یہ تو معروف ہے نا کہ اگر کوئی چیز بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو وہ بھی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، وہ بھی آدمی کو تکلیف دینا بلکہ جلانا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے۔ برف کے اوپر آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ رکھے تو اس کے بعد نہیں رکھ سکتا، اسی طرح اگر کسی کو برف میں پر لٹا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے، چند منٹ چلے گا، پھر اس کے بعد وہ جلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ سلامتی والی ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم جیسے بھی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہ کارروائی کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے میلے میں جانے کا انکار کر دیا اور اس کے لیے ایک بہانہ تلاش کیا۔ ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ میلے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، فنظر نظرۃ فی النجوم، ایک نظر ستاروں میں ڈالی، فقال انی سقیم، تو کہا کہ میں بیمار، میں نہیں جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے، تینوں جھوٹ ایک سے بڑھ کر ایک سچائی تھی۔ وہاں نہ جانے کے لیے کہا کہ میں بیمار ہوں تاکہ میں ان کی بیماری جو ہے اس کو دور کر سکوں، ان کی بیماری جو ہے اس کو ختم کر سکوں، ان کا شرک کا مرض مٹا سکوں، اس لیے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ۔ ایسے ہی انہوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ کو کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور حضرت سارہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر میں ہیں، راستے میں کسی ظالم حکمران کا علاقہ آیا جو عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کو پکڑ لیتا اور اہانت کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں اس حاکم نے طلب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پوچھا گیا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو یہ معروف تھا کہ وہ عموماً اگر کوئی بہن کہے تو وہ چھوڑ دیتا تھا، بیوی کہے تو پکڑ لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، اپنی بیوی سارہ کو جاتے ہوئے پہلے بتا دیا کہ دیکھو اس وقت دنیا میں تم ہو اور میں ہوں مسلمان، اس اعتبار سے ہم مسلمان بھائی بہن ہیں۔ تو انہوں نے یہی الفاظ جا کے کہے، لیکن اس بدبخت نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح میں ظالمانہ کارروائی کروں۔ حضرت سارہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، جو اس وقت ان کے پاس جو ذریعہ تھا، نماز پڑھی
اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس ظالم سے مجھے بچا لے۔ اللہ رب العزت نے اس ظالم سے یقیناً بچایا۔ یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، اس نے کوشش کی برتنے کی، تو اللہ رب العزت نے اس بدبخت کو پکڑا، جکڑا، پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، پھر پکڑا، پھر جکڑا، بار بار پلٹا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر مرتبہ اس ظالم سے ان کو بچا لیا۔ تو ایک جھوٹ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، اور ایک جھوٹ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں میری بہن ہے، اور اسی طرح ایک کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو الگ الگ 3 جھوٹ معروف ہیں، ان میں سے یہ خاص طور پر اس موقع پر بہن کہا، اور اس موقع پر کہا کہ میں سقیم، میں بیمار ہوں، اور انہوں نے آگ کے الاؤ میں جلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے وہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے سلامت نکال لیا۔ وہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی کاروائی میں، اپنی دعوت و ارشاد کی لائن میں مسلسل چلتے رہے، تو کہتے ہیں ابن لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، بہت بڑا الاؤ جلاؤ اور ان کو اس کے اندر پھینک دو۔ فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین، انہوں نے مکر کیا اور ہم نے ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات آئے، دعوت و ارشاد کے میدان میں بڑی اذیتوں کے ساتھ انہیں گزرنا پڑا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، آج بھی اگر کوئی داعیہ، کوئی دعوت و ارشاد کے میدان میں کام کرنے والا آدمی آتا ہے تو اس کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسمانی اذیتیں بھی ممکن ہیں، اور اسی طرح معنوی اذیتیں، لوگ برا بلا کہیں گے، گالی گلوچ کریں گے، نفرت کریں گے، دور بھاگیں گے، مختلف طریقے جو ہیں وہ اختیار کریں گے، اور دعوت کے میدان میں آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اور اپنے آپ کو ان مشکلات کے لیے، ان اذیتوں کے لیے تیار رکھنا ہے۔ قرآن کریم میں آخری اس بارے میں سورۃ العصر میں اللہ رب العزت فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہو، وصیت کرتے رہو، اور ساتھ ہی صبر کی بھی وصیت کرتے رہو، کیونکہ ایک دوسرے کو وصیت کرو گے، ایک دوسرے کو دعوت دو گے، تو تمہیں لوگ ظاہر کیسے چھوڑ دیں گے؟ لوگ تمہیں یقیناً اذیتیں پہنچائیں گے، اور ان اذیتوں سے بچنے کے لیے یقیناً تمہیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ تم ان کے اذیتوں سے بچ جاؤ۔ ایک بات یہ کہ صبر سے کام لینا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جیسا حضرت سارہ نے نماز کا ذریعہ اختیار کیا، اسی طرح وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مطلقاً فرمایا کہ نماز سے، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی نماز پڑھو، اللہ سے مدد حاصل کرو، اللہ مدد کرے گا، اور صبر سے کام لو، اللہ رب العزت اس مشکل کو یقیناً دور کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنا توحید کا پرچم ہے وہ لہرائے رکھیں گے، اس کو ہم گرنے نہیں دیں گے۔ اس طرح قوم نے مناظرے سے ہار کھائی، پھر قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں دلائل میں ہار کھائی، اور بالآخر بڑھ کے اور کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کی۔ اور اس وقت جو ایک حاکم تھا، بڑا ظالم قسم کا حاکم، نمرود، یہ بہت طویل عمر پائی، اس نے 1000 سال تقریباً اس نے عمر پائی تھی، اور ساری دنیا پر یہ حاکم تھا، ساری دنیا کا حاکم تھا، اور کہا گیا ہے کہ 4 حاکم ہیں جو ساری دنیا کے حاکم تھے، ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ یہ نمرود اور بخت نصر، یہ دونوں کافر تھے،
اور ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دونوں مسلمان تھے۔ 1000 سال اس نے عمر پائی۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اسی کی حیات میں ہی وفات پا گئے تھے۔ بہرحال اس نے نمرود نے یہ ساری کارروائیاں کروائیں، اور نمرود کے ساتھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ ہوا۔ اگر آدمی دعوت کے میدان میں نکلے اور دلیل کی قوت اس کے پاس ہو تو دنیا کی کوئی چیز اسے ہرا نہیں سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے پکڑو جکڑو مارو پیٹو گھر سے نکالو، یہ چیزیں الگ ہیں، لیکن دلیل کے میدان میں داعی اگر مضبوط ہے تو اسے دنیا کی کوئی چیز ہرا نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا اس نمرود سے بھی مناظرہ ہوا۔ نمرود بدبخت اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، مانتا تھا، ہر کام کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، فرعون کی طرح کا دوسرا آدمی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی اس کے حکم سے بچے دنیا میں جنم لیتے ہیں اور اس کے حکم سے بچے جوان بڑے اس دنیا سے جاتے ہیں، وفات پاتے ہیں۔ مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، اللہ رب العزت کی قدرت کی یہ دلیل دی کہ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ سورۃ البقرہ شروع میں ہی، یعنی قرآن کریم کے شروع میں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ رب العزت نے یہ مناظرہ ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ وہ کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا، اور زندہ کرنا مارنا اس نے کیا کیا؟ جن 2 لوگوں پر سزائے موت تھی، جیل میں تھے، انہیں بلایا، ایک کو کہا کہ اس کو قتل کر دو اور دوسرے سے کہا کہ اس کو چھوڑ، یہ زندہ کرتا ہوں مارتا۔ اب ظاہر ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی وہ چونکہ ایسے لوگوں کے پیچھے بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، اس نے یہ دلیل دی اور سمجھا کہ میں بڑا تیر مار چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، میرا رب تو مشرق سے سورج چڑھاتا ہے، تمہیں مغرب سے چڑھا کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، تو اس وقت وہ کافر جو ہے وہ مبہوت اور ششدر رہ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں فبہت الذی کفر، کہ اس کافر کی تب ہوا نکل گئی۔ اب ظاہر ہے کہ مرنے کا، زندہ کرنے کا اور مارنے کا تو اس نے وہ نکال لیا بہانہ ایک، لیکن اللہ مشرق سے سورج چڑھاتا ہے، سورج نکالتا ہے، کہا کہ تم مغرب سے چڑھا کے دکھا تو ساری کی ساری ہوا نکل گئی۔ لیکن جہاں تک تعلق تھا ان کا کہ وہ مانیں گے نہیں مانیں گے، وہ اپنی جگہ پر مشرک ڈٹے رہتے ہیں، ان کو قرآن کریم کی آیات پیش کر دو، ان کو کچھ بھی کر کے بتا دو، وہ اپنی جگہ جڑے رہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ وہی معاملہ ان لوگوں کے یہاں بھی تھا کہ وہ مسلسل ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلاتے رہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے کوئی کان نہیں دھرا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عزت سے نوازا، خلت سے نوازا، اپنا خلیل بنایا، اور اتنا اللہ رب العزت نے انہیں مقام دیا کہ وہ ساری دنیا کے لیے امام، انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ کلمات، کچھ آزمائشوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کلمات کو پورا کیا، آزمائشوں کو مکمل کیا۔ جب آزمائشوں میں مکمل اترے تو اللہ رب العزت فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کو امامت، یعنی عالم پورے، امام ایک مسجد کا نہیں، امام ایک علاقے کا نہیں، امام ایک ملک کا نہیں، للناس، پوری دنیا کے لوگوں کا امام بنا دیا۔ اتنا
اعلیٰ مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 3 جھوٹ بولے تھے ان میں سے ایک تو یہ تھا نا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ اس بڑے نے کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ تینوں جھوٹ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں تھے، یہ دعوت و ارشاد کے لیے، توحید کی دعوت اور نشر و اشاعت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ، یعنی بات صحیح ہے لیکن اس کو تھوڑے ایسے انداز سے بیان کرنا، توریہ اور تعریض کہتے ہیں، کہ سامنے والے سے بھی آدمی بچ جائے اور بات جو ہے وہ بھی صحیح رہے۔ وہی انداز انہوں نے اختیار کیا تھا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھی بھری ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات میں بڑے ہی کامیاب بھی ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے 86ویں سال 86 سال گزر گئے تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اب اندازہ کریں کہ 86 سال گزر گئے، سوائے اللہ کے کسی دوسرے سے مطالبہ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں تھوڑے دن گزرتے ہیں، شادی ہوئے اولاد نہیں ہوئی تو فوری طور پر اپنا وہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، فلاں دربار پہ جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں پیر کے پاس جاؤ۔ یہ سلسلے جو ہیں ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا دوسرا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب حب لی من الصالحین دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور اللہ رب العزت نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ اب یہ بھی نہیں کہ دعا مانگی تو منظور نہیں ہوئی، جب پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ کوئی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت سے تو یقیناً اللہ رب العزت اولاد عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، اور پہلی اکلوتی اولاد جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پہلی اکلوتی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اولاد جب تھوڑی سی بڑی ہوئی دعا مانگ لی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے دی۔ بردبار بیٹے کی بشارت دی، بیٹا ہو گیا، پہلا بیٹا ہے، اکلوتا ہے، تو ظاہر ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنا پیار، کتنی محبت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پھر ایک امتحان میں ڈال دیا۔ فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے چلنے پھرنے لگے، اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے، اپنے والد کے ساتھ شریک کار ہو گئے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا، فانظر ماذا تری، اب دیکھو کہ تم کیا سمجھتے ہو، میری اس خواب کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریے، میری طرف سے کوئی حس پیش، کوئی پس و پیش نہیں ہوگا، بلکہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صبر عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل زمین پر لٹا لیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی، آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا ہے، یعنی ہم نے تمہیں خواب میں جو حکم دیا تھا وہ تو نے پورا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔
इन हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर बहुत बड़ा मेंढा भेज दिया, ज़िब्ह अज़ीम। अब आप अंदाजा करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे की कुर्बानी मांगी और वो बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, छुरी चला दी। वो छुरी जिसका काम काटना है, लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे वो कुछ नहीं कर सकते। छुरी जो सख्त चीजों को, लकड़ी जैसी चीजों को भी काट देती है, अब बच्चे की गर्दन क्या होगी, नौजवान की गर्दन क्या होगी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी जगह पर मेंढा, एक ज़िब्ह अजीम उसकी जगह पर पहुंचा दिया और बेटे को बचा दिया। यहाँ एक थोड़ी सी बात हमारे लिए ये भी है कि आज हम कुर्बानी के मौका पर हीले बहाने करते हैं, जी मैं मकरूज हूँ, मुझ पे कर्ज है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप अंदाजा करें कि अगर अल्लाह ने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दे दिया होता कि तुम्हें बेटे को ही कुर्बान करना है, हर साल नहीं, सारी उम्र में एक मर्तबा से, अगर बेटे को कुर्बान करने को दिया तो कौन करता था? जो बकरा लेके कुर्बान करने को तैयार नहीं, पैसे हैं, हर चीज है, लेकिन करने को तैयार नहीं, वो बेटा कहाँ ज़िबा करता? हमें चाहिए कि जब कुर्बानी का वक्त आए तो हम पूरे खलूस के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ और पूरे प्यार के साथ ये मामला करें कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हम इसको पूरा करेंगे। हर साल कुर्बानी का जो हुक्म है, हस्बे तौफीक 1, 2, 4 जितनी कुर्बानियां दे सकें देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए और हम बकरा ज़िबा करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुल्लत का मकाम, खलील का मकाम ऐसे तो नहीं दिया था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयारी के बाद जब अभी फारिग हुए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और इम्तिहान में डाल दिया। ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हैं, ये हज़रत हाजरा के बेटे हैं और हज़रत हाजरा जो हैं वो मिस्रिया है, मिस्री, और हजरत सारा जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चचाजाद बहन थी। हजरत हाजरा के यहाँ बेटा हुआ और हजरत सारा पहले से आपके साथ शादीशुदा है, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, तो ज़ाहरा के सौतन भी थी और रिश्तेदारी में चचाजाद भी थी और वो मिस्र से आई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें औलाद अता फरमा दी। तो अब इनके दिल में जरा थोड़ा ज़ाहरा के गुस्सा आना शुरू हो गया या दिल में थोड़ा मैल आ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं ये नहीं देख सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इम्तिहान था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, अपनी बीवी को, इस्माइल और हाजरा, इस्माइल और उम्मे इस्माइल, इन दोनों को साथ लिया और इतनी दूर छोड़ गए कि कभी कभार आना होता है। और कहाँ छोड़ गए? जहां आज मक्का है। इस मकाम पर छोड़ के जाने लगे तो लक्को दक, हर तरफ पहाड़ हैं, कहीं कोई सब्जा नहीं, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। तो उस वक्त हजरत हाजरा कहती हैं कि हमें इब्राहिम किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं किसके सहारे? नहीं बोले, फिर पूछा और बिलाखिर कहा अल्लाह अमरा का बिहाजा, क्या अल्लाह ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है? तो कहा हाँ। तो हजरत हाजरा ने कहा इज़न लन युज़य्यिअल्लाह, अगर ये बात है कि अल्लाह के हुक्म से तुम यहाँ छोड़े जा रहे हो तो फिर हमें अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। कितना ईमान था उन लोगों में, कितनी इस्तिकामत थी कि यहाँ चारों तरफ कोई चीज नहीं है। फी बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनके कलिमात जो है कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی اہل و عیال میں سے کچھ لوگوں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی زراعت نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، تیرا گھر ہے یہاں۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ طلبات، کچھ خواہشات، کچھ دعائیں اللہ رب العزت سے مانگی تھی، اور ان دعاؤں میں سے یہ بھی تھا کہ اے اللہ میں ان کو یہاں چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھنے والے بنے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، دوسرا یہ خواہش کی کہ اے اللہ لوگوں میں سے، دنیا میں سے کچھ لوگوں کو ایسا کر دے کہ ان کے دل اس طرف کھینچے چلے آئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں نمازی تو بنایا، پیغمبر تھے، نبی تھے، اور لوگوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں یا نہیں وہ آپ دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواہش کی، اللہ رب العزت نے اس خواہش کو بھی پورا کیا۔ آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ مکہ پہنچ رہے ہیں، کالا گورا، گرم سرد، کوئی علاقہ ہے، کسی طرح کے لوگ ہیں، مسلمان حکومت ہے یا کافر حکومت ہے، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہر آدمی کا ہر وقت دل چاہتا ہے کہ میں کسی طرح جاؤں، حج کے موقع پہ جاؤں، کبھی عمرہ کرنے کے لیے جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی پوری فرمائی، اور تیسری دعا فرمائی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس میری اولاد کو اور اس جگہ کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، اس دعا کو قبول فرمایا، اور اہل مکہ کو پھل، دنیا میں پھل ہوتے ہیں، وہ پھل کسی اور ملک میں ہو نہ ہو، اللہ رب العزت نے مکہ میں پہنچا دیے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں۔ اور ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس بلد کو جہاں میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے پرامن بنا دے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ آج کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی پرامن ترین ملک ہے تو وہ سعودی عرب ہے، سب سے زیادہ پرامن سعودی عرب۔ پانچویں دعا فرمائی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے دور رکھنا کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد بتوں کو پوجے گی، یہ تو ظاہر ہے کہ بات ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور چھٹی دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ ان لوگوں میں، مکہ والوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب سکھلائے اور حکمت سکھلائے۔ اللہ رب العزت نے مکہ میں وہ دعا جو ہے وہ کب قبول ہوئی؟ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پلے بڑھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ نبوت کا منصب جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہیں بھی ایسا نہیں کہ کوئی چیز طلب کی ہو اور انہوں نے، اللہ نے انکار کیا ہو، جو دعا مانگی اللہ رب العزت نے ان کی ہر دعا قبول فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑ کر گئے ہیں، کوئی چیز نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، کچھ دیر کے لیے جو پانی تھا وہ حضرت ہاجرہ پیتی رہیں، بچہ دودھ پیتا رہا، پانی ختم ہو گیا، ماں کی چھاتی سے دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اب ماں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کا دل کیا ہے، باغی ادھر باغی، پہلے صفا پہ چڑھ گئیں، پھر مروہ پہ چڑھ گئیں، درمیان میں تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ بھاگ کر نکلتی، صفا پر چڑھتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھ سکتی ہیں، وہ ایسی جگہ پر ہیں، مروہ پر چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھ سکتی ہیں کیونکہ وہ بھی اونچائی پر ہے۔ اور یہ جو مقام نیچے ہے جہاں آج کل گرین کلرز کی لائٹیں لگائی گئی ہیں، یہ وادی ابطح، اس کا نام ہے ابطح اصل میں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یشد الابطح الا شدن، یہ جو وادی ہے ابطح، اس کو بھاگ کے پار کرنا ہے. تو بھاگ کر، ظاہر ہے کہ مرد تو بھاگ کر ہی پار کرتے ہیں. اصل یہ سنت جو ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی ہے کہ وہ یہاں آ کے دیکھتی کہ اب میرا بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بھاگ کے وہاں سے نکل جاتی تاکہ میں اونچائی پہ پہنچوں جہاں سے میرا بچہ نظر آ رہا. اللہ رب العزت نے ان کو بچے کے لیے وہ پانی مہیا عطا فرمایا. بھاگی ادھر بھاگی ادھر بھاگی، بالآخر اللہ رب العزت نے وہاں بچے کے پاس زمزم، وہ زمزم جو آج پوری دنیا میں جا رہا ہے اور پوری دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے، نہ اس میں کوئی جراثیم ہے. میڈیکل رپورٹیں آ گئی کہ دنیا کا سب سے بہترین پانی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہی تھا خیر ماء ماء زمزم، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی ماء زمزم. اور زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے پانی پیا جائے اللہ وہ نیت پوری کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ طعام طعم و شفاء سقم، یہ غذا کا بھی کام دیتا ہے اور دوا کا کام، شفا بھی دیتا ہے. تو اس پانی کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بچے کے لیے زمین سے نکالا، زمزم نکالا، اور وہ آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ ساری دنیا کو یہ سلسلہ جاری رہے گا، لوگ پانی پیتے رہیں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے پوری کی. اور جو خاص طور پر ایک دعا اولاد کے لیے میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور یہ دعا صرف ابراہیم علیہ السلام نے نہیں مانگی، اللہ نے 86-87 سال میں جا کے اولاد عطا فرما دی. ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام، وہ طویل واقعہ میں ذکر نہیں کرتا، زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، اور اللہ رب العزت سے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو بہترین وارث ہے لیکن مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے کوئی وارث عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے انہیں وارث عطا فرما دیا. دوسری دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ رب العزت نے دعا سنی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. اور اہل ایمان اور جو مومن لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دعا مطلقاً بتائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورۃ الفرقان کی آیت 47 میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اس میں بھی اگر نوجوان ہے یا کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے، وہ بھی اگر یہ دعا مانگتا ہے تو اس میں اولاد کے لیے بھی دعا آ جاتی ہے. اللہ رب العزت سے یہ دعائیں مانگنا چاہیے، مزاروں، سرکاروں، درباروں اور ادھر ادھر دھکے نہیں کھانے چاہیے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ہر خواہش کو پورا کیا، امتحانات سے گزارا، لیکن اس بھٹی سے گزار کر کندن بنا دیا. اللہ رب العزت نے کندن بنایا اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اور حج و عمرہ کے معاملے میں جو آج شروع ہونے والا ہے معاملہ، بالکل قریب آ گیا ہے حج کا موقع. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ حج کی طرف آئیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ پا پیادہ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور وہ کمزور اونٹنیوں پہ بیٹھ کر بھی وہ پہنچیں گے اور ہر دور دراز کے علاقوں سے، نشیبوں سے، وادیوں سے پہنچیں گے. اور اللہ رب العزت نے یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ انہوں نے یہ ندا لگائی. اور آج جیسا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں، نشیب ہو فراز ہو،
اور کتنا بھی دور دراز کیوں نہ ہو، ہر جگہ سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے فرض بھی قرار دیا ہے حج کو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے، لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی کفر کرے، انکار کرے، تو اللہ پورے جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ رب العزت نے الفاظ فرمائے تھے۔ اب آپ تھوڑا سا حج کا نقشہ دیکھیں کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام صرف اشہر حج شروع ہوتے ہی یاد نہیں آتے، جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا ہے ان کی یادیں تیز ہوتی جاتی ہیں۔ آپ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں تو حج سب سے پہلے اعلان کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جا کے سب سے پہلا کام جو مکہ میں داخل ہو کر کیا جاتا ہے وہ طواف ہوتا ہے۔ آپ طواف کریں، 7 چکر لگا لیں، اور 7 چکر لگا کر آپ کو مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو جا نماز بناؤ، اور یہ مقام ابراہیم اپنے سامنے رکھنا ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد۔ ان 2 رکعتوں سے فارغ ہو جائیں، اب آپ کو صحیح کرنی ہے۔ صحیح کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں صفا مروہ، وہاں جائیں گے تو پھر وہاں آپ کو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ، ان دونوں کی صحیح، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس مقام پہ ہونا جہاں آج بیت اللہ ہے، اور حضرت ہاجرہ کا ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، ان کی صحیح کا یہ سارے کا سارا منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، آ جاتا ہے۔ منا میں جائیے، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اپنے بیٹے کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، وہ یاد آنا شروع ہو جائیں گی۔ غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی امتحانات اور انعامات، اللہ رب العزت نے ان کے خلوص و وفا کو یہ مقام دیا کہ ان کو قیامت تک کوئی بھول ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو قیامت تک اس کے لیے بھولنا ممکن نہیں ہے۔ پورے کا پورا حج ان کی یادیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ جو ہے وہ بہت سارے پہلو لیے ہوئے ہے، کس کس پہلو کا ذکر کیا جائے، یہ مختصر سا ان کا خلاصہ ہے۔ اور ان کی زندگی میں دعوت و ارشاد کے سلسلہ میں کام کرنے والے دائی حضرات جو ہے، مبلغین جو ہیں، ان کے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ عام لوگوں کے لیے سبق ہیں کہ ادھر ادھر نہ جھانکو، اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھو اور اسی سے مانگو۔ اسی طرح ہر شخص جو اللہ رب العزت کے ساتھ کچھ تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی شروع میں نے آیت پڑھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور خاص طور پر شرک سے نفرت اور توحید کی دعوت کے لیے بہترین نمونہ تھے وہ۔ اور یہ سلسلہ جو ہے دعوت و ارشاد کا ان کی ساری زندگی میں قائم رہا، اور ان کے واقعات کو ذکر کریں تو اس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اسی پر ہم کفایت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کا پرچار کرنے والے، توحید کو اپنانے والے، اور توحید کو ہر اعتبار میں زیر عمل لانے والے بنائے، اور شرک سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے، خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ، آپ کے سامنے حیات ابراہیم علیہ السلام دروس و عبر اس موضوع پر ماشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ہی مدلل گفتگو، بہت ہی علمی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ مزید اللہ تعالیٰ شیخ سے خدمات لیتا رہے۔
شیخ وقت تو زیادہ ہی ہو گیا ہے الحمدللہ. اگر اجازت ہے کچھ سوالات ہیں تو ایک دو لیں گے انشاءاللہ, نہیں تو اسی پر اتفاق. جی بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. اگر کسی بھائی کا سوال ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ یا کوئی اور بھی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ, شیخ محترم اس کا جواب دیں گے. جلدی ہینڈ ریس کریں اگر سوالات ہیں تو, نہیں تو انشاءاللہ اسی پر اتفاق کریں گے. نور بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ نے تقریر میں کیا ہے ابراہیم السلام 3 جھوٹ بولے کر کے بولے, ایک دو تو جھوٹ تو سن لیا, تیسرا جھوٹ کیا ہے شیخ؟ ایک تو ان کی بیوی کو بہن کہنا ایک جھوٹ ہے, اور جب دوسرا یہ کہا کہ میں بیمار ہوں. ہاں, اور تیسرا کون سا ہے شیخ؟ یہ جو کہا نا کہ اس کو مارا ہے, اس کے بڑے نے بتوں کو, چھوٹے بتوں کو ان کے بڑے نے مارا ہے, یہ بھی تو جھوٹ تھا نا. یہ بھی جھوٹ تھا شیخ. یہ تینوں جھوٹ. پہلا یہ کہ میں بیمار ہوں, دوسرا یہ کہ اس بڑے سے پوچھو اس نے مارا ہے, اور تیسرا یہ کہ یہ میری بہن ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ. ظہیر خان پہ اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا چھوٹا چھوٹا 2 سوال ہے. وضو کے حالت میں اگر منہ سے گالی نکل جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, باری باری کر لیں. پہلا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ وضو کی حالت میں, ہاں وضو کی حالت میں اگر منہ سے گالی نکل جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ گالی ہر حال میں بری چیز ہے, ہر حال میں ہی گالی گناہ ہے. برا بکنا, برا بولنا, گالی گلوچ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ گالی سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ تو ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا روزہ رہتا ہی نہیں. جھوٹ بولے تو روزہ رہے گا نہیں, اس کا روزہ ہے ہی نہیں. لیکن گالی گلوچ سے روزہ ٹوٹے گا نہیں, روزہ رہے گا, لیکن اس کے ثواب میں اجر میں کمی آ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے نا, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی جھوٹ بولنا, جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا, اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی وہ بلا وجہ بھوکا پیاسا مر رہا ہے, اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنا منظور نہیں, اس کا روزہ نہیں ہوگا. یہ ہے جھوٹ کے بارے میں. لیکن گالی گلوچ کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, وہ گناہ ہے, اور اس کے نتیجہ میں اس کے روزے کے اجر و ثواب میں یقیناً کمی آ جائے گی, لیکن اس کا روزہ ہو جائے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے, جب ہم جوہر کا اور عصر کا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں خاموشی کے ساتھ امام پڑھاتے ہیں, اور ہمارا پورا سورہ کبھی کبھی مکمل نہیں ہوتا ہے اور رکوع میں چلا جانا پڑتا ہے, تو کیا ایسی حالت میں ہم اپنا مکمل کریں یا چھوڑ دیں؟ کون سی سورۃ فاتحہ؟ نہیں, سورہ فاتحہ تو ہو جاتا ہے. ہاں, سورہ جب امام سورہ پڑھتے ہیں, ہاں آگے والی, ہاں آگے والے میں, اگر امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ لی, اور اس کے بعد امام تو خاموش ہے, اب آپ بھی خاموش رہیں گے. وہ امام پڑھ رہا ہے لیکن خاموشی سے پڑھ رہا ہے, آپ بھی خاموش کھڑے رہیں گے تو طرح طرح کے خیالات اور وسواس آئیں گے. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پڑھیں, آپ کوئی نہ کوئی سورت شروع کر دیں جو آپ کو آتی ہے. اب آپ نے ایک سورت شروع کی اور امام نے رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہہ دی. اب آپ ایک سورت کو پورا کرنے کے پیچھے نہ جائیں, جتنی آپ نے پڑھ لی ہے اتنی کافی ہے. امام کے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی آپ بھی اللہ اکبر کہیں اور رکوع چلے جائیں. ہاں, ایک آیت رہتی ہے اور چھوٹی آیت ہے, آپ کو معلوم ہے کہ میں امام کے ساتھ 2-4 تسبیح پڑھ لوں گا, 7-8-9 نہیں پڑھ سکتا تو میں 3-5 تسبیح پڑھ لوں گا. اس آیت کو مکمل کر کے رکوع چلے جائیں. لیکن اگر معاملہ تھوڑا لمبا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ امام رکوع سے اٹھ جائے, اور آپ کا اگر رکوع چھوٹ گیا تو رکوع رکعت کا رکن ہے, آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی. لہذا جیسے ہی بہتر یہ ہے کہ جہاں امام نے اللہ اکبر کہی اس کے ساتھ ہی آپ رکوع چلے جائیں. جزاک اللہ خیر. سے بارک اللہ فیک شیخنا. انہی سوالوں پر اتفاق کریں گے. اور شیخ گزارش کیے تھے انشاءاللہ آخر میں جو ہے بات چیت کریں گے شیخ.
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، آج کی مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اللہ کی شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شیخ محترم نے اپنا قیمتی وقت ہم نوجوانوں کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے نکالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی ان جد و جہدوں کو ذخیر آخرت اور صدقہ جاریہ بنائے، اور جو مشارکین زوم پر آئے ہیں، یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنے قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے، آمین یا رب۔ پیارے بھائی، آپ سب کو معلوم